چکی کا بعد حضرت نے اپنا نام رکھا تھا. اس کا لطیفہ میں سنا چکا ہوں کسی سبق میں کہ حضرت اپنے آپ کو چکی کا پات کیوں کہتے تھے. پھر میں دوہرا دوں. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک جاہل پیر اور اس کے جاہل مریدوں نے ایک مرتبہ پیر صاحب سے یہ پوچھا کہ حضرت یہ زمین پر نشان کس کا ہے؟ گول راؤنڈ نشان تھا, یہ نشان کس کا ہے؟ تو پیر صاحب پہلے ہنسے پھر روئے. تو مریدوں نے کہا کہ حضرت پہلے ایک سوال تھا, اب 3 سوال. یہ ہے کہ آپ ہنسے کیوں اور روئے کیوں؟ اب 3 سوال ہو گئے. تو مرید صاحب نے, پیر نے یوں کہا کہ میں ہنسا تو اس لیے کہ تمہارے ایسے دقیق سوالوں کا جواب دینے کے لیے میں حاضر ہوں, ابھی زندہ ہوں, اس لیے مجھے خوشی ہوئی تو ہنسا. اور رویا اس لیے کہ جب میں مر جاؤں گا تو تمہارے دقائق کو کون بتائے گا. رونا اس پر آیا مجھے. اور اب تیسرا سوال کہ یہ ہے کیا؟ تو اصل میں ہرن بھاگ رہا ہوگا تو ایک چکی کا پات پڑا ہوگا. پہلے زمانے میں اپنے گھروں میں چکی چلتی تھی تو اس کا اوپر کا ایک پات ہوتا تھا, ایک نیچے کا ہوتا تھا. تو اوپر کا پات جو ہوتا تھا نا اس میں بیچ میں سوراخ ہوتا تھا. تو کہا وہ چکی کا پات پڑا ہوگا اور ہرن بھاگ رہا ہوگا تو وہ ہرن کا پاؤں چکی کے پات میں پھنس گیا تو وہ پات لے کر ہی بھاگا. یہ اس کے نشانات ہیں, یعنی وہ پات کے نشانات ہیں. حضرت فرماتے جاہل پیر کو اتنا بھی پتا نہیں کہ اتنا دبلا پتلا ہرن اتنے بڑے پات کو لے کر کیسے چلے گا. بھائی اتنا دبلا پتلا ہرن جس کے پاؤں ٹوٹ جاوے ذرا سے, بکری سے زیادہ کمزور, وہ اتنے بڑے پات کو لے کر کیسے چلے گا. لیکن فرمایا جیسے جاہل پیر ویسے ان کے مریدوں نے بھی سوال نہیں کیا. جی حضرت واہ 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 واہ, جیسے آج بھی یہی حال ہوتا ہے نا, واہ 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 چلتا ہے. فرمایا ہاں حضرت برابر ہے. حضرت فرماتے وہی چکی کا پات میں ہوں, یہ ہے واقعہ. حضرت نے اس سے اپنا نام رکھا اور فرمایا وہ چکی کا پات. اور پھر حضرت فرماتے تھے مجھ جیسے جاہل کے لیے تم جیسے جاہل مل گئے. لیکن یہ حضرت کی تواضع تھی, ورنہ علم کا پہاڑ تھا وہ. تو شیخ الحدیث ویسے ہی نام مشہور نہیں ہو گیا, علم کا دریا تھا وہ. تو اللہ تعالیٰ نے جو علم حدیث پر ان سے خدمت